ایک سید زادے کو دعوت نعت پیش کرنے کا، تو بس اسی حکم کی تعمیل 1-1.5 منٹ میں انہی کی جدہ اعلیٰ مولا علی المرتضیٰ آپ کی بارگاہ میں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں یہ دو حسین پھول ہیں جو 1-1.5 منٹ میں آپ کی محبتوں کو سمیٹتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ آپ عقیدت سے سبحان اللہ پکاریے، اور میں مولا حیدر کرار کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگا ہوں، جتنے احباب عقیدت سے سن رہے ہیں اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ بس اسی دھیمے لہجے سے سبحان اللہ پکار دیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت شور و غل کیا جائے، زیادہ آپ کو تنگ کیا جائے، جیسا پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی سبحان اللہ پکار دیں آپ حضرات۔ بات سنیے گا، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ مومنوں، کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ مدحت مولا علی، دور بہت سخت ہے، مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی۔ مدحت مولا علی، ذرا مجھے خبر ملی تھی، ویسے مجھے خود بھی پتا ہے کہ گوندل جو ہے یہ ایک مولائیوں کا وسیع علاقہ ہے، لیکن وہ جھلک نظر نہیں آئی۔ چلیں ٹھیک ہے، عرض کر رہا ہوں کہ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی۔ ارے ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی منقبت، دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی، دیکھ لو تورات بھی۔ وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آئیے اس عصمت و طہارت والی بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جس کے لیے آیت تطہیر اتری۔ وہ سیدہ کس شان والی ہے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کل کوثر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں۔ کل، یہ فارسی میں یہ جو پین ہوتا ہے نا، اس کی نب کو کہتے ہیں۔ کل کوثر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الماس میں گھولوں تو قصیدہ لکھوں، گوہر فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں، ارے میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں، میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں، اور گر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا لکھوں۔ کیونکہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، یہ محفل کیسی ہے یاد رکھیے گا، ہر بندے کو جنت کی طلب ہے، ہمیں بھی جنت کی طلب ہے، آرزو رکھتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ محفل کیسی ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اب سن لیجئے گا، جو بندہ آج کرم کی بھیک مانگنے آیا ہے، رانا صاحبان نے یہ پنڈال سجایا سیدہ پاک کی اولاد کے غم میں، اور جو بندہ عقیدت لے کے آیا ہے، خالی جھولی لے کے آیا ہے، یہاں سے ملے گا کیا؟ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ آ جاؤ کہ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی۔ بس الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور ہم خوش رہتے ہیں اسی بات میں کہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزارے مودت کو بکھرنے نہیں دیتی۔ مرتے ہیں رانا صاحب، مرتے ہیں اسی غم میں، ہمیں مارنے والے زہرا کی دعائیں
ہمیں مرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، سیدہ زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ یاد رکھیے گا احباب ذوالفقار، بالکل یہ آخری خیال ہے اور میں سید زادے کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، یہ بات خاص طور پہ سننے والی ہے۔ رانا صاحب توجہ کیجئے گا کہ خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں، اور بقیع پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ بقیع پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ آئیے احباب اسی ادب و احترام کے ساتھ دعوت پیش کریں جناب سید صلاح الدین صاحب، آپ سے گزارش کریں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔